بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، گزشتہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر نام نہاد دیندار انجمن کے فتنہ پرداز اور فتنہ پرور خود ساختہ مبلغین کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں خارج اسلام اور قادیانی عقائد و نظریات رکھنے والا اس گروہ کا نام نہاد مبلغ جو کچھ اپنے بارے میں بتا رہا ہے، ہم اس کی سچائی اور حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ناظرین غور کیجئے، یہ شخص صرف یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی قادیانی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان سے خاتم النبیین کا مطلب بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل نبی ہونا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی، اعلیٰ نبی اور اشرف نبی ہے۔ لیکن قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے کہ آخری نبی کہنے سے ان کے جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت پر زد پڑتی ہے۔ محترم ناظرین توجہ فرمائیں، دیندار انجمن والوں کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب وہی ہے جو قادیانیوں کے نزدیک ہے، یعنی ان دونوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت مرزا غلام قادیانی اور صدیق دیندار چند بسویشور کی شکل میں تشریف لائے۔ اس کو یہ بدبخت لوگ بعثت ثانی اور بروز محمد کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ صدیق دیندار چند بسویشور جو دیندار انجمن والوں کا بانی اور پیشوا ہے، اپنی کتاب مہر نبوت میں لکھا ہے کہ بروز محمد سے مطلب بعثت ثانی ہے۔ بعثت ثانی میں آخرین منہم کے مالک اور آقا ہے۔ یہی وقت اجتماع انبیاء کا ہوگا جب کل انبیاء جمع رہیں گے تو ان پر حاکم امتی فنا فی الرسول یعنی صدیق دیندار چند بسویشور ہوگا جو بروز محمد کہلائے گا۔ ایک اور جگہ یہ شخص خم ٹھوک کر بڑے دعوے سے یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی دنیا میں نبی ایسا جس کے دربار یعنی خانقاہ سرور عالم آصف نگر میں انبیاء جمع ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء، اور مجھ اوتار سے لے کر گوتم بدھ اوتار تک کل انبیاء جمع ہیں۔ کتاب کا نام مہر نبوت، صفحہ نمبر 62۔ ان اپنے پیشوا کی ان تحریروں کی روشنی میں صدیق دیندار چند بسویشور کا مرید ابوالکلام عبدالغنی نے لکھا ہے کہ جماعت دینداران کو خطابات من جانب اللہ ملے ہیں۔ 200 سے زیادہ مرد میدان، اکثروں نے نبیوں کے منازل یعنی نبیوں کے درجے طے کیے ہیں۔ وہ دربار بروز محمد یعنی خانقاہ سرور عالم آصف نگر دکن میں جمع ہے۔ صرف رام اور کرشن کے اوتار 1 درجن سے زیادہ ہے۔ کتاب کا نام ہے شمس الضحیٰ، صفحہ نمبر 91۔ بہرحال ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا دعویٰ صرف ایک دکھاوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صدیق دیندار چند بسویشور بعثت ثانی اور بروز محمد کے گمراہ کن اور ملحدانہ فلسفے کی آڑ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے میں مرزا غلام قادیانی سے 2 ہاتھ نہیں 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اس لیے اب ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب دعوے نبوت کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو اس صدیق دیندار چند بسویشور اپنے دعوے نبوت کی وجہ سے اور کیوں کافر نہیں، اور اس کے ماننے والے کیوں کر مسلمان ہو سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت، ختم نبوت. ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں.